سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کرونا وائرس کے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے علاقائی تعاون کا خواہاں ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 32 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ دنیا میں اموات 3,44,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے عید الفطر کے موقع پر افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے جنگ بندی کے اعلانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی سرد جنگ کے دھانے پر لے جا رہا ہے۔ یہ آواز تھی ممتاز مزاحیہ اداکار اور گلوکار رنگیلا کی، جن کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام، جمعے کو PIA کے طیارے کے حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور کرونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کے تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں کھلے مقامات، مساجد اور عیدگاہوں میں عید کے اجتماعات ہوئے، جن میں سماجی فاصلے اور دیگر احتیاطی تدابیر کو سختی سے ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں عید الفطر کی فضیلت اور فلسفے پر روشنی ڈالی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے عید الفطر کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کرونا وائرس کے چیلنج کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ مبارک اور پرمسرت دن ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق طبقوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں عوام پر زور دیا کہ وہ معاشرے کے ضرورت مند، محروم اور پسماندہ طبقوں کی حالت ازار پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی پاسداری کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرز عمل سے لوگ اپنے پیاروں اور اپنے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان یہ ادراک کرتے ہوئے امن چاہتا ہے کہ علاقائی تعاون پورے خطے کو لپیٹ میں لینے والی کرونا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ انہوں نے آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے وہ بھارتی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے علاقائی تعاون کی ضرورت ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر بھارت پاکستان کے ضبط و تحمل کو کمزوری سمجھتا ہے تو یہ ان کی حماقت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے کے دوران انہوں نے انہیں بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ممکنہ جھوٹے آپریشن کے بارے میں آگاہ کیا۔ میری کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے ان کے سامنے سارے حالات رکھے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے۔ میری کل سیکرٹری جنرل OIC سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے انہیں بھی سارے حالات سے آگاہ کیا ہے۔ میں نے جو اسلاموفوبیا جو ہندوستان کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں نے ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھی ہیں اور ان سے توقع کی ہے کہ OIC ایک ایسا فورم ہے جو مسلمانوں کے حقوق کا دفاع اسے کرنا چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ طویل عرصے کے بعد ملک بھر اور مسلم دنیا میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام گیا ہے۔ ایک تو حادثہ ہو گیا جہاز کا، اور اسے بڑا ایک پوری قوم جو ہے وہ بڑی ایک ڈاؤن ہوئی۔ پھر کورونا کی وجہ سے اوور آل دنیا ہی اپنی فارم میں نہیں تھی، لیکن ان غموں کے دوران جب عید آئی تو یہ کم از کم ہوا ہے کہ بڑے طویل عرصے کے بعد پٹنی سے لے کے لاہور تک اور کراچی سے لے کے خیبر تک آج ایک عید ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک عید ہے، اور اس سے یکجہتی ہم چاہتے تھے، جو ہم چاہتے تھے ایک نیشن اسٹیٹ تک جو پاکستان کا تصور ہے، وہ خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ہمیں پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔
ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل امرین جان نے اپنے کلمات میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں لوگوں کو عید سادگی کے ساتھ منانی چاہیے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انہیں گھروں پر ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کرونا وائرس کے عالمی وبا کے دوران ہراول دستے کے طور پر تندہی اور لگن کے ساتھ کام کیا ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر پال جونز نے طبی عملے کی تربیت کے لیے پاکستان کی کوششوں میں تعاون کے لیے 60 لاکھ امریکی ڈالر کی نئی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان انہوں نے آج اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں کیا، جس میں انہوں نے پاکستانی قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ کرونا وائرس سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں رہائش پذیر پاکستانیوں میں وائرس کے ٹیسٹ کے لیے چوتھی موبائل لیب فراہم کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 54,601 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,164 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سندھ میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 21,645، پنجاب میں 19,557، خیبر پختونخوا میں 7,685، بلوچستان میں 3,306، اسلام آباد میں 1,592، گلگت بلتستان میں 619 اور آزاد کشمیر میں 197 ہو گئی ہے۔ اب تک 17,198 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 32 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,133 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 54 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا سے اب تک 3,44,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 98,683 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ برطانیہ میں 36,675 اور اٹلی میں 32,735 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اب تک 22 لاکھ سے زائد مریض اس وائرس سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے عید الفطر کے موقع پر افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے جنگ بندی سے متعلق اعلانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج ملتان میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقائی امن کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی خواہش کا بھی اظہار کیا تاکہ افغان عوام افغانوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ افغان مصالحتی امن کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے بھی عید کے دوران طالبان کے جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ فریقین اپنے مفادات میں اپنے عوام کو مقدم رکھیں گے۔ زلمے خلیلزاد نے کہا کہ باقی ماندہ قیدیوں کی رہائی پر پرتشدد واقعات کے دوبارہ ہونے سے گریز اور افغانوں کے درمیان بات چیت کے آغاز کے لیے نئی تاریخ پر اتفاق جیسے دوسرے مثبت اقدامات پر فوری کام ہونا چاہیے۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کی جلد رہائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر وہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل تیز کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھا رہے ہیں۔ اشرف غنی نے شدت پسندوں پر زور دیا کہ وہ بھی افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو رہا کریں۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی سرد جنگ کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ شی نے آج بیجنگ میں قومی قانون سازی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے ہونے والی تباہی کے علاوہ امریکہ کے ذریعے ایک سیاسی وائرس بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ وانگ شی نے اقوام عالم پر زور دیا کہ وہ کرۂ ارض کے مشترکہ مستقبل اور اسے اجتماعی طور پر محفوظ بنانے کے لیے ایک کمیونٹی کے طور پر مل جل کر کام کریں۔ مزاحیہ فلمی اداکار اور گلوکار رنگیلا کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے بھاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ 24 مئی سن 2005 کو پاکستان کے مشہور مزاحیہ اداکار رنگیلا لاہور میں وفات پا گئے۔ رنگیلا کا اصل نام سعید علی خان تھا اور وہ سن 1937 میں ننگرہار افغانستان میں پیدا ہوئے تھے۔ رنگیلا کی پیدائش کے بعد ان کے والد افغانستان سے پشاور منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد رنگیلا نے لاہور کا رخ کیا۔ سن 1957 میں ہدایت کار عطا اللہ ہاشمی نے انہیں اپنی فلم داتا میں ایک مختصر سا کردار دیا اور یوں ان کے فلمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ 2 جنوری سن 1968 کو
रिलीज होने वाली हिदायतकार जफर शबाब की फिल्म संग दिल ने उनके फिल्मी कैरियर को एक नया मोड़ दिया। सन 1969 में रंगीला ने अपना जाती प्रोडक्शन हाउस से फिल्म दिया और तूफान का आगाज किया। इस फिल्म के कहानी निगार और हिदायतकार भी वो खुद थे और उन्होंने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था। उनकी दीगर फिल्मों में रंगीला, मेरी जिंदगी है नगमा, पर्दे में रहने दो और बेईमान शामिल हैं। रंगीला ने मुतअद्दिद एजाज़ात भी हासिल किए, जिनमें सन 2004 में हुकूमत पाकिस्तान का दिया गया सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी सरे फहरिस्त है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.tv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त हमारी आप इन खबरों की वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।